ذرا ایک ایسے بزنس کے بارے میں سوچیں جس کی جڑیں کسی ملک کی معیشت میں اتنی گہری ہوں کہ وہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کے انفراسٹرکچر کا ہی ایک حصہ بن جائے۔ آج ہم غنی گلوبل ہولڈنگز کی گہرائی میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا یہ واقعی ایک ایسا ہی انڈسٹریل جائنٹ ہے۔ تو چلیں اس تجزیے کی شروعات اس کال سے کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت گہری انویسٹمنٹ فلسفی ہے نا؟ مطلب یہ ہے کہ روزمرہ کے شور سے ہٹ کر دیکھیں اور اس چیز پر فوکس کریں جس کی قدر وقت کے ساتھ ساتھ قائم رہے۔ آج ہم اسی مائنڈ سیٹ کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ تو پھر سب سے بڑا سوال یہی بنتا ہے جس کے گرد ہماری آج کی ساری بات گھومے گی۔ کیا غنی گلوبل ہولڈنگز واقعی ان بزنسز میں سے ایک ہے؟ کیا اس میں وہ بات ہے کہ اسے لمبے عرصے تک مطلب دہائیوں تک اون کیا جا سکے؟ چلیں مل کر اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ لیکن غنی گلوبل کی اسٹریٹجی کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اس ماحول کو سمجھنا ہوگا جس میں یہ کام کر رہا ہے۔ یعنی ہمیں پاکستان کے ان خاص معاشی چیلنجز کو دیکھنا ہوگا جن کی وجہ سے اصل میں اس جیسے بزنس کے لیے ایک زبردست موقع پیدا ہوا۔ دیکھیں، پاکستان میں کچھ معاشی مسائل کافی عرصے سے چل رہے ہیں۔ ایک تو فورن ایکسچینج یعنی ڈالرز کی کمی، دوسرا ہم بہت سی ضروری چیزوں کے لیے امپورٹس پر انحصار کرتے ہیں، اور تیسرا ہمارا ہیلتھ کیئر سپلائی چین کافی نازک ہے۔ اب یہ سننے میں تو بڑی رکاوٹیں لگتی ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ جو کمپنیاں ان مسائل کا حل پیش کرتی ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا موقع بھی ہے۔ اور بس یہیں پر غنی گلوبل یعنی GGL کی انٹری ہوتی ہے۔ یہ اکانومی میں کوئی عام کمپنی نہیں ہے، اسے خاص طور پر انہی کمزوریوں کا حل نکالنے کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس نے ملک کی ضرورتوں کو اپنے لیے ایک مضبوط بزنس ایڈوانٹیج میں بدل دیا ہے۔ اس کو ایسے سوچیں، جب معاشی حالات مشکل ہوں تو لوگ نئی گاڑی یا مہنگا فون خریدنا شاید ملتوی کر دیں، ہے نا؟ لیکن جو چیزیں GGL بناتا ہے، جیسے ہسپتالوں کے لیے میڈیکل آکسیجن یا دواؤں کے لیے شیشے کی وائلز، یہ کوئی آپشنل چیزیں نہیں ہیں۔ ان کی ڈیمانڈ تو ہر حال میں رہتی ہے، اور آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ ڈیمانڈ بڑھتی ہی جاتی ہے۔ اچھا، GGL کی پوری حکمت عملی کے پیچھے ایک بہت اہم آئیڈیا ہے جسے کہتے ہیں امپورٹ سبسٹیٹیوشن۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت سادہ، وہ چیزیں جو ہم پہلے باہر سے منگواتے تھے انہیں اب ملک کے اندر ہی بنانا، اور اس کا مقصد صرف پیسے بچانا نہیں ہوتا، بلکہ اس سے آپ کی اپنی لوکل انڈسٹری مضبوط ہوتی ہے اور ملک کا دوسروں پر انحصار کم ہوتا ہے۔ تو کیوں تو سمجھ آ گیا۔ اب ذرا اس انڈسٹریل مشین کے اندر چل کے دیکھتے ہیں کہ یہ بنی کیسی ہے اور اسے چلا کیا چیز رہی ہے۔ دیکھیں، GGL کے بزنس ماڈل کو سمجھنے کا ایک بڑا اچھا طریقہ یہ ہے کہ اسے ایک ایمرجنگ مارکیٹ کا انڈسٹریل برکشائر ماڈل سمجھا جائے۔ مطلب یہ کہ GGL صرف دوسری کمپنیوں میں پیسے لگا کر بیٹھ نہیں جاتا، نہیں، یہ ایک ہولڈنگ کمپنی ہے جو اپنی سبسیڈیریز میں ایکٹیولی انویسٹ کرتی ہے اور ان کے آپریشنز کو بھی مینیج کرتی ہے تاکہ سب مل کر زیادہ بہتر کام کریں۔ اور اس پورے پلیٹ فارم کو 3 بڑے طاقتور انجن مل کر چلاتے ہیں جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ پہلا ہے GCIL جو میڈیکل اور انڈسٹریل گیسز بناتا ہے، دوسرا ہے GGL، یہ فارماسیوٹیکل گلاس بناتا ہے، اور تیسرا ہے کیم ورلڈ جو کیمیکلز اور امپورٹ سبسٹیٹیوشن پر کام کرتا ہے۔ تو پہلا انجن ہے غنی کیمیکل انڈسٹریز یعنی GCIL۔ یہ سمجھیں کہ یہ اس پورے پلیٹ فارم کی بنیاد ہے۔ یہ وہ چیزیں بناتا ہے جن کے بغیر نہ تو ہسپتال چل سکتے ہیں اور نہ ہی بڑی بڑی انڈسٹریز، مطلب مریضوں کے لیے میڈیکل آکسیجن سے لے کر اسٹیل پلانٹس کے لیے انڈسٹریل گیسز تک۔ GCIL ملک کے انفراسٹرکچر کا ایک لازمی حصہ ہے۔ پھر آتا ہے دوسرا انجن، غنی گلوبل گلاس یا GGL۔ یہ فارما انڈسٹری کا ایک طرح سے خاموش محافظ ہے۔ یہ وہ خاص قسم کا شیشہ بناتا ہے جیسے ٹیوبز، وائلز، ایمپیولز، جن میں دوائیں محفوظ رکھی جاتی ہیں۔ اب یہ ایک بہت ہی ہائیلی ریگولیٹڈ فیلڈ ہے جہاں کوالٹی اور بھروسہ سب سے اہم ہے، اور یہی چیز نئے لوگوں کے لیے اس فیلڈ میں آنا بہت مشکل بنا دیتی ہے۔ اور تیسرا انجن ہے کیم ورلڈ۔ یہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی اسٹریٹجی کی ایک بہترین مثال ہے۔ یہ کیلشیم کاربائڈ بناتا ہے۔ یہ ایک ایسا ضروری کیمیکل ہے جو اسٹیل اور ویلڈنگ انڈسٹریز میں استعمال ہوتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ پہلے یہ تقریباً سارا کا سارا امپورٹ کیا جاتا تھا۔ اچھا، تو اب سوال یہ ہے کہ کوئی اور آ کر یہی کام کیوں نہیں شروع کر دیتا؟ تو اب بات کرتے ہیں GGL کے مسابقتی فائدوں کی،
یعنی وہ معاشی خندقیں یا موٹس جو اس کے بزنس کو دوسروں سے بچاتی ہیں۔ اور اگر اس بزنس کی طاقت کا کوئی ثبوت چاہیے نا تو بس اس ایک نمبر پر نظر ڈالیں۔ صرف 1 سال کے اندر کنسولیڈیٹڈ ارننگ فی شیئر 1.48 سے جمپ کر کے سیدھا 8.97 پر چلی گئی۔ اب یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ انہی مضبوط سٹرکچرل ایڈوانٹیجز کا نتیجہ ہے جن پر ہم ابھی بات کریں گے۔ تو GGL کی یہ جو مضبوطی ہے نا، یہ 3 بڑی دیواروں پر کھڑی ہے۔ پہلی ہے کیپٹل بیریئر، مطلب ان پلانٹس کو لگانے پر اربوں روپے لگتے ہیں۔ دوسری چیز ہے سوئچنگ کاسٹس۔ دیکھیں، ہسپتال جیسے اہم کسٹمرز آسانی سے اپنا سپلائر بدلنے کا رسک نہیں لے سکتے۔ اور تیسری وہی امپورٹ سبسٹیٹیوشن والی بات، جب بھی ملک میں ڈالرز کا مسئلہ ہوتا ہے لوکل پروڈیوسر کو خود بخود فائدہ ہو جاتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، یہ کوئی ایسا بزنس نہیں ہے جس میں کوئی بھی نیا بندہ آسانی سے آ جائے۔ اس کام کے لیے بہت زیادہ پیسہ، بہت پیچیدہ مشینری، سالوں کی ٹریننگ والے ہنرمند لوگ اور بہت سخت سرکاری قوانین پر پورا اترنا پڑتا ہے۔ یہ رکاوٹیں اتنی بڑی ہیں کہ نئے لوگوں کے لیے ان کو پار کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ تو اب جب ہم نے اس مشین کے سارے پرزے الگ الگ کر کے دیکھ لیے ہیں تو چلیں اب تصویر کو جوڑتے ہیں۔ اس ساری معلومات کا ایک لانگ ٹرم انویسٹر کے لیے کیا مطلب ہے؟ ہمیں اس بزنس کو اصل میں دیکھنا کیسے چاہیے؟ یہاں پر 2 الگ الگ سوچ کے طریقوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک ہے ٹریڈر کی سوچ جو روز کی قیمتوں کے اتار چڑھاؤ پر نظر رکھتا ہے، اور دوسری ہے مالک کی سوچ جو ان اصل اثاثوں، ان انڈسٹریل انجنز کو دیکھتا ہے جو لمبے عرصے تک کیش فلو بناتے ہیں۔ GGL کو سمجھنے کے لیے مالک والی سوچ اپنانی پڑے گی۔ تو پوری بحث کا نچوڑ یہ ہے کہ GGL کی اصل ویلیو اس کی ہر 3 مہینے کی پرفارمنس میں نہیں ہے۔ اس کی اصل ویلیو اس بات میں ہے کہ یہ ایک لانگ ٹرم اثاثوں سے بھرا ہوا انڈسٹریل پلیٹ فارم ہے، ملک کی صنعتی بنیاد کا ایک اہم ستون۔ اور یہ جو بات ہے نا، یہ پوری بحث کو ایک لائن میں سمیٹ دیتی ہے کہ یہ ایک ایسا بزنس ہے جسے اون کیا جائے، نہ کہ روز روز واچ کیا جائے۔ اصل ویلیوز کو رکھنے میں ہے، روزانہ کی ٹینشن لینے میں نہیں۔ تو آخر میں ایک سوال سب کے سوچنے کے لیے، آج کی اس تیز رفتار دنیا میں جہاں ہر روز کوئی نیا ٹرینڈ آتا ہے اور چلا جاتا ہے، ایک ایسے بزنس کی اصل طاقت کیا ہو سکتی ہے جو بھلے آہستہ چلے لیکن ہو بہت ضروری؟ آخر میں ایک ضروری بات، یہ تجزیہ صرف تعلیمی مقاصد کے لیے ہے، یہ کوئی فائنینشیل ایڈوائز نہیں ہے۔ کوئی بھی سرمایہ کاری کا فیصلہ کرنے سے پہلے ہمیشہ اپنی ریسرچ خود ضرور کریں۔